اب 615 کامن ایرا تک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 5 سال پہلے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، قریش کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کچھ لوگ ابھی بھی اسلام کی روشنی سے دور تھے۔ اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا نام محمد ہے اور جس کی وجہ سے قریش کے لوگ بٹ گئے۔ اس دعوت کے بعد قریش کے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اور اسلام پر عمل کرتا اسے ٹارچر کیا جاتا، اسے اسلام سے روکا جاتا، یہاں تک کہ اسے طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔ نکال دو انہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹریڈ اور سوشل سپورٹ میں بھی بینڈ لگا دیا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ سوشل بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان کو کھانا نہیں دے گا، میڈیسن نہیں دے گا، نہ ہی ان کی مدد کرے گا اور نہ ہی ان سے بات کرے گا۔ اب انہی مسلمانوں میں ایک عورت سمیہ بنت خیاط تھی۔ وہ حبشہ، جو اب ایتھوپیا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں کی رہنے والی ایک سیاہ فام عورت تھی۔ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھی، اس کے علاوہ ذہین عورت۔ اب سمیہ بنت خیاط کس طرح مسلمان ہوئی اور ان کا فیملی ٹری کیا تھا، چلے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، 3 بھائی یمن سے مکہ آئے تاکہ وہ مکہ رہ کر وہیں کی سوسائٹی اور کلچر کو ایکسپیرینس کر سکیں۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام یاسر تھا اور باقی 2 بھائیوں کا نام حارث اور ملک تھا۔ اب حارث اور ملک کچھ وقت کے بعد یمن واپس چلے گئے، جبکہ یاسر کو مکہ اتنا پسند آیا کہ اس نے پرماننٹلی یہاں پر رہنا پسند کیا۔ اس وقت کا کاسٹم یہ تھا کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈر اپنی پروٹیکشن کسی لوکل لیڈر کے تھرو کرواتا تھا۔ اب یاسر کو سپورٹ کرنے والے ابو حذیفہ بن عبداللہ مخزومی تھے۔ حضرت سمیہ اس وقت ان کے گھر میں ایک سلیو تھی، لیکن ابو حذیفہ بہت زیادہ ان کے ساتھ کائنڈ بھی تھے اور انہوں نے اپنی سلیوری سے ان کو آزاد بھی کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سمیہ اور یاسر کی شادی ہو گئی۔ اب وہ اپنے بچوں سے محبت کرنے والی ایک ماں بھی تھی، اس کے باوجود بھی ان کا کردار بہت مضبوط تھا۔ جب حضرت سمیہ کے چھوٹے بیٹے حارث کو مار دیا گیا تو اس کے بعد حضرت سمیہ کافی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلائے۔ اس طرح حضرت سمیہ کی اسلام سے عقیدت بڑھتی گئی اور اس نے اسلام کی دعوت کے پیچھے حقیقت کو دیکھا، ایک منطق کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح اسلام ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ اسلام کی طرف بڑھنے لگے، لیکن دوسری طرف قریش کے لوگ اس بات سے سخت ناراض تھے۔ ہمارے خدا اور دین کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا، انہیں مارا جاتا، انہیں دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ انہیں لکڑیوں سے باندھ دیا جاتا اور ان کی کمر پر بھاری بھاری سامان یا پتھر رکھا جاتا۔ اب ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، جو اس سب میں سب سے زیادہ آگے تھا، یعنی کہ وہ اسلام کا مخالف اور سب سے ظالم مشرکین میں سے تھا۔ اس نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا اور اسی نے حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا کے خاندان پر بھی کھلے عام ظلم کیا۔ اس وقت تک یاسر بن عمرو یعنی کہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے بھی اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی کہ اس وقت حضرت سمیہ کا پورا خاندان یعنی ان کی پوری فیملی اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب قریش کے لوگوں نے ان سے نفرت شروع کر دی، ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو جہل حضرت سمیہ کو مارتا اور ساتھ ساتھ دھمکی دیتا کہ وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ وہ اس کے بیٹوں کو ختم کر دے گا۔ اب اس وقت حضرت سمیہ ایک کمزور اور بوڑھی عورت، لیکن اس کے باوجود ابو جہل کو ان پر ترس نہیں آیا اور پھر اس نے حضرت سمیہ کو معاف نہیں کیا، اسی طرح مارتا رہا۔ اور حضرت سمیہ اتنی زیادہ صابر اور با کردار تھی اور اتنی زیادہ باہمت تھی کہ یہ سب برداشت کرتی رہی، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اسی طرح وہ اس وقت ابو جہل کی مار پیٹ آخری سانس تک برداشت کرتی رہی اور صبر سے کھڑی رہی، اور اسی حالت میں حضرت سمیہ شہید ہو گئی اور وہ اس طرح اسلام کی پہلی شہید بنی۔ حضرت سمیہ نہ صرف اپنے بیٹوں کے لیے بلکہ اس کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی۔ کس طرح انہوں نے ان مشکل حالات میں صبر کیا، تکلیفیں برداشت کی، صرف اور صرف اسلام کے خاطر۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اگر تم جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہو تو تم ضرور آزمائے جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ آزمائے گئے۔ وہ لوگ سختیوں اور مصیبتوں سے آزمائے گئے لیکن ہلے نہیں، یعنی کہ وہ قائم رہے، اسلام پر قائم رہے، دین پر قائم رہے۔
دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلیں آئیں گی، لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں کو اجر ملے گا، جو جنت ملے گی، وہ الگ ہے۔ اب ہمارے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سمیہ بنت خیاط جیسی خواتین نے بھی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھی مشکلات کا سامنا کیا، سختیاں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ پہلی شہید بنی۔ اب اسلام کے ابتدائی دور میں سمیہ بنت خیاط ایک ایسی پہلی شہید ہیں جنہوں نے صبر کیا، تکلیفیں برداشت کی اور مشکلات میں کھڑی رہی۔ اس پورے خاندان نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو پروان چڑھایا۔ حضرت سمیہ بنت خیاط اللہ کے لیے ایمان کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی عارضی خوشی اور عارضی مقام کے لیے، یعنی کہ اس دنیا کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور یہ وعدہ اللہ کے نزدیک سچا ہے، اور کون اپنے وعدے میں اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ بس تم اس سودے میں خوش رہو جو تم نے کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ حضرت سمیہ بنت خیاط نے صبر سے کام لیا، ہمت سے کام لیا اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس طرح وہ اسلام کی پہلی شہید کہلائی۔ اب شہید کا اسلام میں بہت اعلیٰ مقام ہے، شہید کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ بلند ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شہید دنیاوی موت کے بعد بھی اللہ کے حضور زندہ ہوتا ہے۔ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق شہید قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے، شہید کو سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ شہید کو قیامت کے دن سفارش کا بھی حق دیا جائے گا، اور ایک شہید اللہ کے نزدیک سب سے معزز بندوں میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے، اور وہ چاہے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور دوبارہ شہید ہو۔ اب اسلام میں شہادت کی کئی قسمیں ہیں۔ دین کے خاطر قتل کیے جانا، جیسے کہ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ اسلام کی پہلی شہید تھی، نہ وہ جنگ میں تھی، نہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا، تکلیفیں برداشت کی تھی، کیونکہ وہ ثابت قدم رہی، ظلم کے سامنے جھکی نہیں اور اسلام پر قائم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ اب یہی وجہ ہے کہ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ اسلام کی پہلی شہید کہلائی۔